وَرَسُولُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اسلام کامل دین ہے، مکمل دین ہے، اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر مصطفیٰ کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کے تصور کو قبول کر لیا جائے تو ترمیم کی گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اور اسے کیسے تسلیم کیا جائے؟ اسلام نے جسے حلال کیا ہمیشہ کے لیے حلال کیا، جسے حرام کیا ہمیشہ کے لیے حرام کیا۔ جو 1400 سال پہلے حلال وہ 1400 سال کے بعد بھی حرام، جو 1400 سال پہلے حرام وہ 1400 سال کے بعد بھی حرام۔ مہر لگ گئی، اب کوئی آئے تو کس لیے آئے؟ اس لیے حضور کی نبوت نہیں، ختم نبوت پہ ایمان لانا ضروری ہے تاکہ اسلام کی کاملیت کا اعلان ہوتا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ نعرے روک کر حضرت کی گفتگو سنی جائے، ورنہ میں نعرہ یہاں سے بلند کرتا۔ بہت قیمتی بات ہو رہی ہے، ایمان کا دور ہے، جن کا ایمان کا دور ہے ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، ختم نبوت۔ اب آئیے دوسرے پہلو کی جانب۔ ایمان لانے کے بعد چند وجوہات اور اسباب میں نے ایمان کے ضروری ہونے کے ذکر کیے۔ دوسری پہلو اور بات کی جانب پڑھتا ہوں۔ ایمان لانے کے بعد ختم نبوت مصطفیٰ پر عملاً تحفظ ختم نبوت کی جد و جہد میں شامل ہونا، شرکت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے، اسلام کی عالمگیریت، اسلام کی آفاقی حیثیت کی پختگی کے لیے، اس کے اظہار کے لیے عملی طور پر ختم نبوت کے تحفظ کی جد و جہد میں شمولیت ضروری ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی یا اس سے اوپر کے منکرین ختم نبوت کو دیکھیے، مدعیان نبوت کو دیکھیے، مسلمہ کذاب سے لے کر مرزا غلام احمد قادیانی تک جس وقت نے بھی دعوی نبوت کیا، مقصد ایک تھا، اسلام کی عالمگیریت کو نقصان پہنچایا جائے، اسلام کی مقبولیت کو نقصان پہنچایا جائے، اس کی آفاقی حیثیت کو چیلنج کیا جائے، اسی لیے دعوی نبوت ہوتے رہے۔ آج اس عمل میں تحفظ کی جد و جہد میں شامل ہونے سے ہمارا فائدہ یہ ہوگا، اسلام کی عالمگیریت، اسلام کی مقبولیت اور اس کی آفاقی حیثیت کے استحکام میں ہمارا حصہ شامل ہوگا، جو دنیا میں برکت کا ذریعہ ہے ہی ہے، آخرت میں شفاعت مصطفیٰ کا استحقاق بھی ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ میں پورے دین کا تحفظ ہے۔ ختم نبوت کا تحفظ موقوف علیہ ہے دین کے تحفظ کے لیے۔ یہاں وضاحت سے ذکر کرنا چاہوں گا، انبیاء اور بھی ہیں، رسول اور بھی ہیں، کتابیں اور بھی ہیں۔ کسی نبی پر اترنے والی وحی محفوظ نہیں، کسی نبی پر اترنے والی کتاب محفوظ نہیں، کسی نبی پر اترنے والا صحیفہ محفوظ نہیں، نہ کتاب محفوظ، نہ تعلیمات رسالت معاد محفوظ، کتاب بھی غیر محفوظ، تعلیمات رسالت معاد بھی غیر محفوظ۔ کیسے محفوظ رہے؟ سب انبیاء کے اسماء بھی محفوظ نہیں ہے۔ 2 درجن کے قریب اگر قرآن و سنت میں انبیاء کے اسماء مذکور تو وہی سب کی زبانوں پہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہود و نصارہ کے پاس بھی کوئی مستند اور معتبر ذخیرہ نہیں ہے۔ تو یہ حال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی وحی محفوظ نہیں، کوئی کتاب محفوظ نہیں، تعلیمات رسالت معاد محفوظ نہیں، لیکن کیا شان ہے مصطفیٰ کی تعلیمات ہی نہیں، آپ کی ایک ایک ادا کو اللہ نے محفوظ میں آیا ہے۔ اس کا سبب نبوت نہیں ہے، وہ پہلے انبیاء کے پاس بھی ہے، فقط ختم نبوت ہے، نبی سارے ہیں، آخری آپ ہے، نبوت سب کے پاس ہے، ختم نبوت فقط مصطفیٰ کے پاس ہے۔ میرے قبلی والے کی ختم نبوت زندہ باد، اٹھانے میرے قبلی والے کی ختم نبوت زندہ باد۔ اور یہ حفاظت کسی وجہ سے ہے، اس کا سبب نبوت نہیں ہے، اس کا سبب ختم نبوت ہے، جس کی وجہ سے پیغمبر کی تعلیمات ہی نہیں، وہ تو معمول بہا ہے، پیغمبر کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، جس میں نبی کی خصوصیت بھی ہے، جس میں نبی کی طبیعت بھی ہے، جس میں عوارض کے تحت صادر ہونے والے
ادائے نبوت کے واقعے جان کتابوں میں محفوظ اللہ کے نبی کے اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات، معیشت، معاشرت، درس سیاست، اصول تجارت، نبی کے طرز حکمرانی، انداز جہاں کتابوں میں محفوظ۔ اور کہنا چاہوں گا نبی کے 27 غزوات ان میں استعمال ہونے والے آلات ضرب و حرب سارے کے سارے کتابوں میں محفوظ۔ اللہ کے نبی کی 11 تلواروں کے نام کتابوں میں محفوظ۔ ایک کا نام معصوم ہے، ایک کا نام الحزب ہے، ایک کا نام ذوالفقار ہے، ایک کا نام القدی ہے، ایک کا نام الحجب ہے، ایک کا نام المقسم ہے، ایک کا نام القصیب ہے، ایک کا نام الرسول ہے، ایک کا نام السمسامہ ہے، ایک کا نام اللہیب ہے۔ نبی کی 7 سروں کے نام کتابوں میں محفوظ۔ ایک کا نام ذات الفصول ہے، ایک کا نام ذات الوشا ہے، ایک کا نام ذات الحواشی ہے، ایک کا نام الصادقہ ہے، ایک کا نام الفصا ہے، ایک کا نام البقرا ہے، ایک کا نام الخریق ہے۔ نبی کی 6 کمانڈے ہیں، 6 کے 6 کے نام کتابوں میں محفوظ۔ ایک کا نام الزورا ہے، ایک کا نام الروحا ہے، ایک کا نام الصفرا ہے، ایک کا نام شہرت ہے، ایک کا نام القدوم ہے، ایک کا نام السداد ہے۔ صاحب ذات المعاد نے لکھا نبی کے 5 نیزے ہیں، 5 کے نام کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایک کا نام المصفا ہے، ایک کا نام المسجلہ ہے، ایک کا نام الانسا ہے، ایک کا نام البیسا ہے، ایک کا نام حربہ ہے۔ اللہ کے نبی کی 4 ڈھالیں ہیں، چاروں کے نام کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایک کا نام السلوک ہے، ایک کا نام الفتق ہے، ایک کا نام الموجز ہے، ایک کا نام السکن ہے۔ نبی کے 2 محسین ہیں، دونوں کے نام کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایک کا نام الکافور ہے، ایک کا نام الجمع ہے۔ اختصار کی جانب ہوتا ہوں نبی کے 7 گھوڑوں کے نام کتابوں میں محفوظ، نبی کی 3 اونٹنیوں کے نام کتابوں میں محفوظ، نبی کے سود و بھرا علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکا، جود و سخا، بندہ نوازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جذبت و خلوت، سیرت و صورت، سنت و شریعت، نبوت و رسالت و ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرہ انور کی حشاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، لمعانیت، نورانیت و لطافت، کتابوں میں محفوظ۔ نبی کے 21 سفید بالوں کی تعداد کتابوں میں محفوظ۔ الغرض دھرتی کائنات پر واحد ہستی حضور سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، ہادی رہبر، آمینہ کے لال، محبوب رب ذوالجلال، صاحب الحسن والکمال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، حبیب کبریا، فخر الانبیاء، سجد الملا، شمس السہا، بدر الدجا، رہبر و رہنما، لا یمکن الثنا، مدین گنبد خضرا، بدر اولا، کشف الدجا، راحت العاشقین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین کی ہے کہ ولادت سے لے کر اعطائے نبوت تک، اعطائے نبوت سے لے کر ہجرت و نصرت تک، ہجرت و نصرت سے لے کر وفات و رحلت تک، جس کی ایک ایک ادا کو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کرا۔ زور سے نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، اللہم زد فزد، اللہ آپ کی زندگی میں برکت فرما۔ عرض میں نے یہ تیسری وجہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کی عملی جد و جہد میں شرکت، شمولیت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ وحدت امت کا راستہ ہے، یہ وحدت امت کا راستہ ہے، وحدت امت کا۔ یہ ساری امت جس نقطے پر جمع ہو سکتی ہے وہ حضور کی ختم نبوت ہے، یہ حضور کی ختم نبوت ہے۔ یاد رکھیے، دین کی بقا قرآن و سنت سے، امت کی وحدت کی بقا ختم نبوت سے۔ جس کے لیے دیوبندی بن کر میدان میں نہیں آتا، بریلوی بن کے میدان میں نہیں آتا، غیر مقلد بن کے میدان میں نہیں آتا، سب مصطفیٰ کے امتی بن کر ختم نبوت کا پرچم اٹھائے ہوئے اس عزم کے ساتھ میدان میں ہوتے ہیں کہ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے